پاکستان کا جو غریب ہے نا وہ اس مہنگائی میں اور ان ٹیکس اس کی جو انہوں نے ایک بچھاڑ کی ہے اس میں وہ پس کر رہ گیا ہے اور وہ بہت پریشان ہیں. تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان لوگوں کو ووٹ دے دیں کہ تھک گئے ہیں. اور جب بھی آتا ہے آج ملک کی معیشت کی بات ہوتی ہے تو ٹیکس غریب پر ہی لگایا جاتا ہے. ان کی اپنی عیاشیاں اسی طرح چل رہی ہیں. تو آپ میدان میں آئے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم آپ کو ووٹ پول کریں گے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد حمزہ مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں HNM گلوبل. آج میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر محمد امیر روان صاحب، جنہوں نے کچھ ہی عرصہ پہلے ایک امن گروپ بنایا تھا اسنب دال میں، اور یہ ایک کافی متحرک گروپ تھا. اور اب یہ NA49 قومی اسمبلی کی جانب سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. تو آج اس سلسلے میں ہم ان کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ ان کی کاوش کیا ہے اور ورکنگ کیسی جا رہی ہے اور عوام کی طرف سے ان کو ریسپانس کیسا مل رہا ہے. اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور مجھے ٹائم دیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے سر؟ ٹھیک ہے. سر میرا آپ سے آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے قومی اسمبلی میں الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، تو کیا آپ اس چیز کی امید ہے کہ آپ یہ الیکشن ون کر پائیں گے؟ اتنی ورک ہے آپ کی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو HNM گلوبل کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میری الیکشن کیمپین چل رہی ہے اور عوام تک میرا پیغام پہنچانے کا HNM گلوبل ایک ذریعہ بن رہا ہے. میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جو سوال آپ نے کیا ہے کہ قومی اسمبلی کا الیکشن میں لڑنے جا رہا ہوں تو اس پر کیا میری کوئی بات ہے، تو میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میرا کوئی اس سے پہلے اپنا کوئی خاندانی سیاسی پس منظر اس طرح کا نہیں ہے، اور نہ ہی جس طرح کے ہمارے ملک کے اندر سیاست روایتی چل رہی ہوتی ہے اس طرح کا سین نہیں ہے. لیکن پچھلے 5 سال سے اسنب دال سٹی کے اندر جیسا کہ آپ نے اظہار کیا ہے امن گروپ کے نام سے میں نے ایک سیاسی فورم قائم کیا اور الحمدللہ اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اور بڑی تعداد میں نوجوان ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور بہت سارے شہر کی جتنی وارڈز ہیں اس کے اندر ہم نے اپنا ایک اچھا حلقہ آبا بنایا. تو میرا چونکہ تعلق پاکستان عوامی تحریک سے ہے اور پاکستان عوامی تحریک ایک سیاسی جماعت ہے. اس کے علاوہ اس کے مختلف ونگز ہیں جس میں تحریک منہاج القرآن مدر پارٹی ہے اور منہاج یوتھ لیگ ہے، منہاج یوتھ لیگ ہے، مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ ہے. اس کے علاوہ ہمارا منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے جو کہ رفائی اور فلاحی کاموں میں خدمت کے کاموں میں ہمیشہ یہ شعبہ پیش رہتا ہے. اس حوالے سے ہمارا سیاسی دین جو ہے وہ پاکستان عوامی تحریک ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان بھر میں جتنی زیادہ وقت تحریک منہاج القرآن اور اس کے جملہ فورمز کی ہے روٹ لیول تک کسی اور جماعت کی ہو، وہ دینی ہو یا سیاسی ہو. ہمارا روٹ لیول تک ورکر موجود ہے. ہماری پہلی باڈی ڈسٹرکٹ پر NA کی اگر بات کریں تو باقاعدہ ہماری ڈسٹرکٹ پر سطح پر پاکستان عوامی تحریک کی پارٹی ہے، تحریک منہاج القرآن کی پارٹی ہے. ہر فورم کی ڈسٹرکٹ لیول پر ہماری پارٹی موجود ہے. پھر اس کے نیچے ہر تحصیل کے اندر ہر فورم کی ہماری پارٹی موجود ہوتی ہے. پھر ہر تحصیل کے نیچے ہر UC لیول پر ہماری تنظیمات قائم ہوتی ہیں. پھر UC لیول کے نیچے یونٹ لیول تک یعنی ہر گاؤں کے اندر ہماری تنظیمات موجود ہیں. تو آپ کا سوال ہے کہ کیا اتنی وقت ہے، اتنا حلقہ آباب ہے کہ میں نے قومی اسمبلی سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کیا ہے. تو یہ میرا فیصلہ نہیں ہے، یہ میری جماعت کا فیصلہ ہے، پاکستان عوامی تحریک کا. میں پاکستان عوامی تحریک کا کینڈیڈیٹ ہوں اور پاکستان عوامی تحریک کی بات جو ہے وہ ہر سیاسی اور مذہبی جماعت سے بڑھ کر الحمدللہ روٹ لیول تک موجود ہے. اور ہماری جو ہے سیاسی کیمپین میں خود مختلف جگہوں پر جا کے کارنر میٹنگ کر رہا ہوں، جلسے کر رہا ہوں اور یہ مینیج ہماری تنظیمات کرتی ہے اور ہر سطح پر ہماری تنظیمات جو ہیں وہ ایکٹیو اور متحرک ہے. NA49 اس وقت
وقت سب سے زیادہ اگر کوئی متحرک کیمپین کر رہی ہے تو وہ ہماری پاکستان عوامی تحریک کر رہی ہے۔ میرے کے مطابق سر پاکستان عوامی تحریک 89 میں بنی تھی، 89 سے لے کے اب تک تقریباً وہ 2 الیکشن لڑی ہے، اور یہ ابھی تیسرا الیکشن آپ لڑنے جا رہے ہیں یہاں پہ NA49 کی سیٹ سے۔ اگر آگے آنے والے الیکشن میں اگر وہ پھر الیکشن نہیں لڑتی پاکستان عوامی تحریک تو کیا آپ کی پھر سیاست سے آؤٹ ہے؟ ایسا ہے کہ پاکستان عوامی تحریک کا قیام 89 میں لایا گیا تھا، اور پاکستان عوامی تحریک نے 90 کا الیکشن کنٹیسٹ کیا، اس کے بعد 2002 کا کیا، اور اب جو آمدہ الیکشن ہے 2024 اس میں بھی پاکستان عوامی تحریک باقاعدہ الیکشن کے اندر جا رہی ہے۔ اور پاکستان عوامی تحریک کا بنیادی جو مشن اور مقصد ہے وہ ہمارے ملک کے اندر جو رائج کرپٹ سیاسی نظام ہے اس کا خاتمہ ہے، اور اس کرپٹ سیاسی نظام کے خاتمے کے لیے ہر محاذ پر پاکستان عوامی تحریک نے اپنی ایفرٹس کی ہیں، اور یہ جو 2013 میں دھرنا دیا گیا تھا اور اس کے بعد 2014 میں 70 دن کا دھرنا دیا گیا تھا، یہ بھی وہی ایک کاوش تھی کہ اس ملک کے اندر سے کرپٹ سیاسی نظام کا خاتمہ کیا جائے اور عوامی حقوق کا جو نظام ہے اس کو بحال کیا جائے۔ آپ کا جو آئین پاکستان ہے اس کے پہلے 40 آرٹیکل جو ہیں وہ سارے کے سارے عوامی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے اس ملک کے اندر پہلے 40 آرٹیکل پہ عمل درآمد ہی نہیں ہوتا، اور پاکستان عوامی تحریک کا منشور یہ ہے کہ وہ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے مطابق اپنے سیاسی نظام کو از سر نو تشکیل دیا جائے اور امپلیمنٹ کرایا جائے تمام آرٹیکل، اور آئین کے مطابق پاکستان کے اندر سیاسی ڈھانچہ جو ہے وہ تشکیل کیا جائے۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ یہ الیکشن کا دور چل رہا ہے، قومی سطح کا الیکشن تقریباً 15-20 کروڑ تک یہ لوگ جاتے ہیں، اور جب آپ 15-20 کروڑ روپے لگا کر الیکشن میں ون بھی کر جائیں تو سب سے پہلے تو آپ نے جو انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے وہ آپ نے اپنا پیسہ پورا کرنا ہوتا ہے، اور پاکستان عوامی تحریک چاہتی ہے کہ اس ملک کے اندر ایسا سیاسی نظام لایا جائے اور وہ عوامی نظام ہو اور پاکستان کے آئین کے مطابق ہو، اس میں یہ جو کاروبار پیسے کا چلتا ہے اور خرید و فروخت کا چلتا ہے اور یہ جو گولیاں لگتی ہیں اور یہاں جو منڈیاں لگتی ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے، اور ملک کے اندر سے جو پڑھے لکھے باصلاحیت لوگ جو اس قوم اور اس ملک کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، اس ملک کی تقدیر کو بدلنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو بھی موقع ملے کہ وہ آئیں میدان میں اور الیکشن کنٹیسٹ کریں اور اسمبلی میں پہنچ کر پاکستان اور پاکستانی قوم کی خدمت کریں اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ لیکن یہ جو آپ کا کرپٹ سیاسی نظام ہے یہ کچھ اس طرح سے تشکیل دے دیا گیا ہے کہ مڈل طبقے کا بندہ اس ماحول کے اندر الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تو پاکستان عوامی تحریک اور ہماری قیادت کا ویژن ہے کہ ہم اس کرپٹ سسٹم کے خلاف میدان میں ہیں اور اس سے لڑ رہے ہیں۔ اور آپ کا کوشچن تھا کہ آپ نے صرف 2 الیکشن لڑے، تو میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس کرپٹ سسٹم کا خاتمہ چاہتے ہیں، اور اس کو ختم کرنے کے لیے اور عوامی نظام کو بحال کرنے کے لیے ہم عوام کو شعور دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے مخالف جو ہیں وہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، ہمارے دشمن جو ہیں وہ سیاسی لیڈر نہیں ہیں، بلکہ ہمارا جو اصل دشمن ہے اس ملک کے اندر وہ کرپٹ سسٹم ہے، اور یہ جو آپ کا کرپٹ سیاسی نظام ہے اس کی حفاظت وہ کرپٹ لوگ ہی کرتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے مفاد کے لیے اس کو کریٹ کیا ہوا ہے، اور وہ پیسہ لگا کر پاکستان میں آتے ہیں اور مخصوص انداز میں الیکشن ہوتے ہیں، اور اس کے اندر پھر وہ اپنے پیسے لگاتے ہیں، ووٹرز کو خریدتے ہیں، لوگوں کے ضمیر خریدے جاتے ہیں، نالی گلی سڑک اور یہ چھوٹے چھوٹے مسائل پہ لوگوں کو ان سے ووٹ مانگتے ہیں۔ کسی کے پاس ان سے منشور پوچھے کہ آپ ملک کے لیے کرنا کیا چاہتے ہیں، اس ملک کو ترقی کی راہ پہ آپ کیسے لے کے جاتے ہیں، آپ کے پاس ویژن کیا ہے، تو سیاسی جماعتوں کے پاس، ان کے قائدین کے پاس بھی کوئی بڑا ویژن ہی نظر نہیں آتا۔ آپ کے ساتھ کیمپین کیسے چل رہی ہے اور عوام کا اس کے متعلق کیا رائے ہے؟ الحمدللہ NA49 کے اندر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اندر تحصیل اٹل،
تحصیل ہزرو اور تحصیل حسن ابدال آتی ہیں، تو ہر تحصیل لیول پر ہماری تنظیمات ہیں اور ان کو لیڈ کر رہی ہیں ہماری ڈسٹرکٹ پارٹی ہیں۔ تو میں اپنی تنظیمات سے مستقل رابطے میں رہتا ہوں اور ہر تحصیل جو ہے ہر یو سی لیول تک کارنر میٹنگ کا بھی ارینج کر رہے ہیں، وہاں جو ہے جلسوں کا بھی ارینج کر رہے ہیں اور ڈور ٹو ڈور مہم بھی چل رہی ہے۔ ہماری ویمن لیگ کی بہنیں جو ہے وہ بھی کام کر رہی ہیں خواتین کے اندر، اور ہمارے جو یوتھ ہے وہ بھی ماشاءاللہ اس کمپین کو بھرپور طریقے سے چلا رہے ہیں۔ تو تینوں تحصیلوں کے اندر بڑے بھرپور طریقے سے ہماری کمپین جاری ہے اور فیلڈ سے ہمیں رسپانس بہت اچھا مل رہا ہے۔ اس وقت یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں 12-14 جماعتوں نے مل کر جو حکومت بنائی تھی اور 1.5 سال کے اندر جو غریب کا انہوں نے جینا حرام کر دیا ہے، لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں اور بے روزگاری ہے۔ ایک دیہڑی دار مزدور جب شام کو گھر آتا ہے تو 2 ٹائم کے کھانے کا راشن وہ اس سے پورا نہیں ہوتا، تو اوپر سے یہ جو بجلی کے بل، اس میں اتنے ٹیکسز لگائے گئے ہیں۔ اب سردیاں آئی ہیں تو گیس کے اندر بلوں میں ٹیکسز لگا دی گئے ہیں۔ تو اب پاکستان کا جو غریب ہے نا، وہ اس مہنگائی میں اور ٹیکس اس کی جو انہوں نے ایک بچھاڑ کی ہے، اس میں وہ پس کر رہ گیا ہے اور وہ بہت پریشان ہیں۔ تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان لوگوں کو ووٹ دے دے کے تھک گئے ہیں، اور جب بھی آتا ہے آج ملک کی معیشت کی بات ہوتی ہے تو ٹیکس غریب پر ہی لگایا جاتا ہے، ان کی اپنی عیاشیاں اسی طرح چل رہی ہیں۔ تو آپ میدان میں آئے ہیں تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اس دفعہ ہم آپ کو ووٹ پول کریں گے۔ سر میرے حساب سے تو جو میں سنا کہ ڈاکٹر قادری صاحب نے تو سیاست سے استعفیٰ دے دیا تھا، تو ابھی اس سیاست کو کون لیڈ کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر قادری صاحب چونکہ ایک انٹرنیشنل لیول کے لیڈر ہیں اور قائد ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑا ویژن دیا ہے۔ وہ خالی سیاست کے میدان میں ہی نہیں ہے، آپ کا دنیا بھر میں بہت بڑا ایک علمی کام بھی ہے، اور اس کے علاوہ آپ دین کے جو پیغام ہے وہ تمام ممالک کے اندر ہماری تنظیمات ہیں اس فورم پر آپ اپنے دین کے پیغام کو، امن کے پیغام کو اور اسلام کا جو اصل چہرہ ہے، امن کا چہرہ، محبت کا، اخلاق کا، کردار کا، وہ ڈاکٹر قادری صاحب نے پوری دنیا میں اس کو روشناس کرایا ہے۔ اور دین کے بارے میں جو بے شمار قسم کی اکثر اسلام کے بارے میں ایک نیگیٹو پوائنٹ دیا جاتا تھا کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ جذباتی ہوتے ہیں، جنونی ہوتے ہیں، یہ لوگوں کو مارتے ہیں، تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ڈاکٹر قادری صاحب نے علمی میدان میں اپنا کام کیا ہے، اور وہ آج بھی انہوں نے قرآن انسائکلوپیڈیا اس قوم کو دیا ہے، امت مسلمہ کو۔ اس کے علاوہ حدیث پر آپ نے کام کیا ہے، تو وہ دین کی اور تحریر و تعلیف پہ آپ مصروف عمل ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر قادری صاحب اس عمل سے آؤٹ ہے۔ آج بھی ہمیں ان کی سرپرستی اور ان کی گائیڈ لائن، ان کی رہنمائی برابر حاصل ہے، اور پاکستان عوامی تحریک مرکزی سطح پر اس کی باقاعدہ پارٹی ہے، اور پھر آگے ڈویژن، صوبوں، ڈویژن اور ضلعی یعنی کہ روٹ لیول تک ان کی پارٹی ہیں اور وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ تو پاکستان عوامی تحریک ایک الگ چونکہ فورم ہے، اور پاکستان عوامی تحریک کی جو پچھلی پارٹی ہے ڈاکٹر صاحب کے نیچے آتی تھی، اسی طرح اپنا مرکزی قیادت ہمارا کام کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس الیکشن میں پاکستان عوامی تحریک اپنا ایک بھرپور کردار ادا کریں گے۔ سر آخر میں آپ کو یہ عوام کو دیکھنے والے ناظرین کو پیغام دینا چاہیے تو دے سکتے ہیں۔ جی میں عوام سے یہ گزارش کروں گا کہ پاکستان کے اندر یہ جو آپ کا سیاسی نظام ہے یہ عوام کا نظام نہیں ہے، یہ چند خاندانوں کا نظام ہے جو وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں۔ انہوں نے اس ملک میں حکومت کرنے کے لیے ایک اپنا نظام وضع کر رکھا ہے، اور اس کے اندر عوامی حقوق کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور یہ جو آپ نے 1.5 سال گزارا ہے مہنگائی اور ٹیکسز کی بھرمار میں، تو اب تو میرا خیال ہے کہ عوام کا ہر بندہ اس بات کو بخوبی سمجھتا ہے کہ یہ جن لوگوں کو ہم 70 سال سے الیکٹ کر کے اپنی اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں،
اسمبلیوں میں ان کی اپنی لڑائی اور اپنے جھگڑے اور اپنی اقتدار کی باتیں ہوتی ہیں، وہاں عوام کی کوئی بھی نہیں سوچتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حقوق آپ کی دہلیز پر ملے تو پھر آپ کو اپنی کلاس میں سے اپنا نمائندہ منتخب کرنا ہوگا، جو مڈل طبقے سے ہوگا، جو غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوگا، جو مہنگائی اور محرومیوں کے احساس سے خود گزرا ہوا ہوگا، وہ آپ کی محرومیوں کا احساس کر سکتا ہے اور آپ کے حقوق کی بات کر سکتا ہے۔ تو میں آپ غریبوں میں سے ہوں، مڈل طبقے میں سے ہوں، اور پاکستان عوامی تحریک کے جتنے کینڈیڈیٹس میدان عمل میں ہیں وہ سارے مڈل کلاس سے ہیں، اور پاکستان عوامی تحریک کا منشور عوام کو ان کے حقوق ان کی دہلیز پر پہنچانے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حقوق کی بات اسمبلیوں کے اندر گونجے تو آپ پاکستان عوامی تحریک کو ووٹ دیں، اور بالخصوص NA49 کے کینڈیڈیٹ ہونے کے ناطے میں حلقہ NA49 کے باسیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس دفعہ موٹر سائیکل پر سٹیمپ لگا کر مجھے کامیاب کرائیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اپنے اس حلقے کو ترقی کی راہ پر گامزن کریں گے اور عوامی محرومیوں کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور آپ کی رسالت سے میرا پیغام اپنے حلقے کی عوام تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے چینل کو مزید برکت عطا فرمائے۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر امیر اوان صاحب کی گفتگو سنی۔ آپ کو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ان کی جو آواز ہے وہ آگے غریب عوام تک پہنچ سکے۔ اور میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ آپ اپنے انگوٹھی کو تھوڑی سی حرکت دیں اور ریڈ بٹن پہ کلک کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز ہم آپ تک پہنچا سکیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔